بہت پہلے کی بات ہے۔ بغداد میں ایک سفاک اور بے رحم بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام سلطان جبار تھا۔ وہ نہ صرف ظالم تھا، بلکہ ظلم کو اپنا شوق اور طاقت کا نشان سمجھتا تھا۔ رعایا اس کے نام سے لرزتی تھی، اور اس کے محل میں ہر دن کسی نہ کسی بے گناہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ظلم کا پہلا منظر ایک دن ایک غریب کسان نے بادشاہ کے سپاہیوں سے فریاد کی کہ اس کی زمین بے وجہ ضبط کر لی گئی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ فریاد کرنے آیا تو سلطان جبار نے غصے سے کہا، یہ زمین اب شاہی ملکیت ہے، اور جو زبان چلائے گا وہ اپنی زبان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پھر بادشاہ کے حکم پر کسان کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے محل کے دروازے پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ظلم کا دوسرا منظر ایک روز ایک نوجوان لڑکی نے انصاف کی درخواست کی کہ اس کے والد کو جھوٹے الزام میں قید کر لیا گیا ہے۔ بادشاہ نے نہ صرف لڑکی کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ حکم دیا کہ اس کے والد کو دربار کے بیچوں بیچ کوڑوں سے مارا جائے تاکہ کوئی دوسرا بادشاہ کے خلاف زبان نہ کھولے۔ لڑکی چیختی رہی، رو کر انصاف مانگتی رہی، لیکن سلطان جبار کا دل پتھر تھا۔ ظلم کا تیسرا منظر بغداد کا ایک مشہور تاجر جو اپنی دیانت داری کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی کہ وہ رعایا کا خون چوس رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلوا کر کہا، اگر تمہیں اتنی ہی سچائی پسند ہے تو جا کر موت کا سچ بھی دیکھو۔ اسی وقت تاجر کو جلتے ہوئے تانبے کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈال دیا گیا، اور لوگ خوف کے مارے خاموش رہے۔ انجام کا وقت، مگر ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے۔ بغداد کے لوگ اب اور ظلم سہنے کو تیار نہ تھے۔ ایک بہادر سپہ سالار مالک بن حیدر نے خفیہ بغاوت کی تیاری کی۔ ایک رات جب بادشاہ اپنے محل میں جشن منا رہا تھا، بغاوت کا آغاز ہوا۔ محل کے سپاہی باغیوں کے ساتھ مل گئے، اور ایک خونریز جنگ کے بعد سلطان جبار کو قید کر لیا گیا۔ جب اسے عوام کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، جس نے ظلم بویا وہی ظلم کاٹنے کے لائق ہے۔ بالآخر سلطان جبار کو وہی سزا ملی جو اس نے دوسروں کو دی تھی، اور بغداد میں ایک نئے رحم دل بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جو انصاف کا علم بردار تھا۔